أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ البقرہ کا یہ 19واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 153 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 163 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی حقیقتوں کا اعلان فرمایا. ایک کا تعلق مسلمانوں کی اس زندگی سے ہے جو تحویل قبلہ کے بعد پیش آنے والی تھی، اور دوسرے کا تعلق اہل کتاب کے اس رویے سے ہے جو تحویل قبلہ کے بعد پیش آنے والا تھا. تحویل قبلے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا. کعبۃ اللہ جو مسجد حرام کے بیچوں بیچ ہے. مسجد حرام کی فضیلت بالخصوص کعبے کی اہمیت اور فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت اپنی توحید کے لیے خاص کیا اور اس کی دیواریں بلند کروائیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسے نبیوں اور رسولوں سے. یہ ملت ابراہیمہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیسے سپرد کر چکے تھے. ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ساری انسانیت کے لیے امامت کا درجہ ملا اور خود آپ کی شخصیت کے لیے خلیل اللہ کا رتبہ ملا۔ ایسے نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے معمار حرم بنایا تھا۔ یہ وہ حرم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاگزی تھا، شدید محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلتوں سے واقف تھے، اس کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہنچ گئے تو کعبۃ اللہ کی جانب، مسجد حرام کی جانب رخ کرنا مشکل تھا۔ فلسطین کی جانب رخ کر نمازیں ادا کی جا رہی تھی جو کہ شریعت موسیٰ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، لیکن بے چینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ طاری رہتی، نظریں اٹھا اٹھا کر آسمان کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے، مشاہدہ کرتے، انتظار کرتے کہ کب وحی آئے گی اور نمازوں میں رخ بدلنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی شہادت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، رسول ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب جس سے آپ راضی ہیں، جس کی محبت آپ کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ 16 یا 17 مہینے کی داستان ہے ہجرت کے بعد۔ اس مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی جانب رخ کر نماز ادا نہیں کر پائے تھے، اور پچھلی شریعت کے احترام میں، چونکہ یہ نبیوں کا قانون ہے، رسولوں کا قانون ہے کہ جب تک کہ کوئی ناسخ نہ آ جائے اور کوئی حکم منسوخ اور کینسل نہ کر دیا جائے، اسی حکم پر عمل ہوتا رہتا ہے، پچھلی شریعت کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن بنا دیا، وَمَا نُنْسِخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، کہ ناسخ و منسوخ کا عمل جاری رہے گا، اور میں نے عرض کیا تھا یہ انسانی ضروریات کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ بنی اسرائیل کی ضد کی وجہ سے فلسطین میں جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی جانب رخ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ ایک ٹیمپرری حکم تھا، عارضی حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی حکم نازل فرمانے والا تھا کہ اصل تو قبلہ ہے حرم، لہذا وہ پچھلا حکم منسوخ ہوا، کینسل کیا گیا، اور جو اللہ کے علم میں پہلے سے طے تھا قبلہ ہونا، وہ اس آخری امت کے لیے طے ہو گیا، اس کی جانب رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ بات بڑی گراں گزری، یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، اور مکے کے مشرکین پر بھی، یہ سب پر بم گرا۔ یہودیوں کو اس لیے کہ ان کو جو فخر تھا، غرور تھا، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے قبلے کی جانب رخ کر سب نماز پڑھیں گے، وہ پندار ختم ہو گیا، وہ غرور ختم ہو گیا۔ اور عیسائیوں پر اس لیے کہ انہوں نے جو مشرق کو مقدس بنا رکھا تھا، ایسٹرن سائٹ کو، وہ ان کا تقدس ختم ہو گیا، جہت کا ایک سمت، ایک جانب کی اہمیت وہ ختم ہو گئی، اور مشرقین مکہ تاڑ گئے کہ اب ان کا رخ ہو گیا ہے مسجد حرم کی جانب، لہذا اس بات کا پورا امکان ہے کہ آگے مکہ مکرمہ کو اپنے قابو میں کریں گے، کنٹرول میں کریں گے، اور ہوا وہی۔ سن 7 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور مکہ مکرمہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہاں بت رہ نہیں سکتے، لہذا یہ اللہ کا حکم بھی پورا ہوا۔ تو بجلی کی طرح یہ حکم گرا تھا اس زمانے کے لوگوں پر، اور پھر اب اس کا ریئیکشن آنے والا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر بدر کی جنگ ہوئی، پہلی جنگ
جس میں مکہ مکرمہ کے مشرکین نے بڑا کلیکشن کیا، انویسٹ کیا، دولت جمع کی، پیسے جمع کر کر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا۔ اس زمانے کی جو انٹرنیشنل منڈی تھی ہتھیاروں کی، ملک شام، وہاں بھیجا۔ ملک شام سے ابو سفیان خوب ہتھیار خرید کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ ہوا کہ وہ مدینے کے قریب سے گزرنے والے ہیں، یہ 20 25 40 50 کلومیٹر کے قریب سے وہ گزریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے اور ہتھیار روک لیے جائے، ضبط کر لیے جائے۔ لیکن ابو سفیان نے ہوشیاری سے روٹ بدل دیا اور وہ نکل گئے، اور مکے کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی کہ تمہارا قافلہ، تجارتی قافلہ یہ خطرے میں ہے، اور وہ جمع ہو گئے بدر میں، اور بدر کی لڑائی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی کہ 313 317 کا لشکر 1000 کے سامنے ڈٹا رہا۔ یہ حالات آنے والے ہیں، اور بدر کی جنگ کے بعد چیپٹر کلوز ہونے والا نہیں ہے، معاملہ ختم ہو جائے لے دے کے قصہ ختم نہیں۔ پھر انہوں نے حملہ کیا 1 سال کے بعد، احد میں جنگ لڑی گئی، شدید مسلمان کو نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، پھر 1 سال کے بعد، پورے 1 سال کے بعد پھر انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ اعلان کیا اور کہا کہ ہماری تمہاری جنگ ہوگی میدان بدر میں۔ اس کو بدر الصغریٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن یہ ہمت ہار چکے تھے، مکے سے نکلے نہیں، آئے نہیں۔ مشرکین مکہ نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ آئے ہی نہیں میدان بدر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرمانے کے بعد واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سن 5 ہجری میں حملہ کیا 10,000 کا لشکر لے کر، اور آپ جانتے ہیں غزوہ خندق اس کو کہتے ہیں۔ یہ لگاتار جنگیں پیش آ رہی تھی، مدینہ منورہ کا بائیکاٹ کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، غذائی اجناس جو غلہ وغیرہ ہوتا وہ پہنچنے نہ دینا، ہر طرح کی مصیبت انہوں نے مسلمانوں پر لاد دینے کی کوشش کی، مدینہ منورہ کے ساکنین پر، رہنے والوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اب حالات بدل رہے ہیں، تحویل قبلہ کو ایک معمولی حکم نہ سمجھو۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ یہ ایک تاریخ کا اہم چیپٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کی جانب مسجد حرم کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا جو حکم آیا، جس کو تاریخ کی اصطلاح میں، سیرت کی اصطلاح میں تحویل قبلہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی بڑا حکم تھا، غیر معمولی حکم تھا، بڑی ہلچل مچی اس کے بعد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہید میں یہ بات ارشاد فرماتی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ شور بچائیں گے، دھوم کریں گے یہ لوگ، نادان بیوقوف قسم کے لوگ، کہ یہ کیا بات ہو گئی، اب تو قبلہ بھی بدلنے لگا۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ کہے تو مشرق کی جانب، وہ کہے تو مغرب کی جانب، وہ کہے تو جنوب، وہ کہے تو شمال، کوئی سمت نہیں ہے، کسی بھی جانب اور کسی بھی سائٹ کا تقدس نہیں ہے، اللہ کا حکم مطلوب ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسجد حرم کو ہمارا قبلہ بنایا، اس سے ثبوت بھی یہ ملا کہ کوئی جنوب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ بھائی جو حرم کے شمال میں ہے وہ لازمی بات ہے جنوب کی طرف رخ کرے گا، جو جنوب میں ہے وہ شمال کی طرف، ہم لوگ مشرق میں ہیں تو مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو حرم شریف کے مغرب میں ہوگا وہ مشرق کی طرف رخ کرتا ہوگا۔ سمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، حکم خداوندی کی حیثیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی کہ حکم کیا ہو رہا ہے مولا کا، یہ دیکھو۔ لہذا اب بڑی ہلچل ہوئی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کر دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، جو نئے حالات آنے والے ہیں نا، جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں، پریشانیاں، تمہاری مخالفتیں، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو،
صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. صبر قلب کی کیفیت ہے، نماز بدن کی ایک عبادت ہے. دونوں چیزوں سے کام، عقیدے میں صبر ہو، فکر میں ثابت قدمی ہو، تمہارے رویے میں ثابت قدمی رہے، اور تمہارا عمل یہ رہے کہ تم نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اس کی نصرت ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اس کی ہمیشہ حمیت رہے گی، حامی رہے گا. یہ کیفیت کے ساتھ تم ثابت قدم رہنا. صبر کا ترجمہ ثابت قدم رہنا یہ دراصل 33% ہے، 1/3. کیونکہ صبر جو ہے اس کی جو عربی میں تشریح ہے وہ تشریح یہ ہے کہ صبر جو آپ کے معاملات ہے، عبادتیں ہیں، جو کچھ آپ نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان طے کر رکھا ہے، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہو یا نوافل کی شکل میں ہو، تہجد کا اہتمام ہوتا ہو، صدقات نافلہ کوئی دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ، اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. حالات کے بدلنے کی وجہ سے، موسموں کے بدلنے کی وجہ سے، صحت کی ناسازی کی وجہ سے، حد المقدور کوئی یہ نہیں ہو سکتا بستر پر انسان پڑ جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے میں رات کو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تہجد کے لیے 1 گھنٹہ تہجد پڑھو. لیکن جو انسان کے بس میں ہے وہ برابر کرتا رہے. نمبر 1 صبر کی پہلی حقیقت. دوسری حقیقت یہ کہ نارمل حالات میں جیسے انسان متقی بنتا ہے ویسے ہی ایمرجنسی کے حالات میں بھی متقی بنا رہے. نارمل حالات میں تقوی اختیار کرنا، محرمات سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، کہ اچھی سیلری آ رہی ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، گھر بار ٹھیک ٹھاک، بچے سے خوشحالی، لہذا کوئی بھی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، رشوت نہیں لی جا رہی، سود پہ کام نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو نارمل حالات میں. پریشانی میں آ گیا، معلوم یہ ہوا سودی کاروبار شروع ہو گئے، پریشانی میں آ گئے، معلوم یہ ہوا رشوت لے لی، وغیرہ وغیرہ. یہ صبر کے خلاف ہے. صبر کے معنی دوسری تشریح یہ ہے کہ ہمیشہ حرام چیزوں سے بچتے رہنا، ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو ممنوع قرار دیا ان سے دور رہنا، ہمیشہ جمے رہنا اس پر. اور تیسری صبر کی حقیقت جو عام طور پر انڈین صبر ہے، جس کو ہم اتنے ہی صبر سمجھتے ہیں، جس کو میں نے کہا نا کہ 1/3 صبر ہے، کہ مصیبت آ جائے، بھلا آ جائے، مخالفتیں ہوں، زخم پہنچا دیا جائے جسم میں، تجارت کی، نوکری کی خلاف ورزی، بائیکاٹ کر دیا جائے، دکان بند کر دی جائے، وغیرہ وغیرہ. بہت سی شکلیں ہیں. ان تمام صورتوں میں یہ حکم خداوندی ہے کہہ کر شکوہ شکایت نہ کرنا. تکلیف تو ہوتی ہے، کسی کے عزیز کی وفات پہ تکلیف ہو جاتی ہے، انسان کو رو بھی دیتا ہے. لازمی بات ہے کسی کی معاشی تنگدستی ہو تو اس کو شیئر بھی کرے گا، لوگوں کو بتائے گا بھی، کم سے کم اپنے مخلصوں سے تو تذکرہ کرے گا ہی کرے گا. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن اللہ سے شکوہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نظام پر، اس کے عدل پر اطمینان کا اظہار نہ کرنا، بے چینی کی کیفیت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہے صبر کے خلاف. اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ ان مع العسر یسرا، ضرور تنگی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، خوشحالی لائے گا. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف شکوہ شکایت دھوم مچا دینا. تو فرمایا دیکھو یہ تینوں حقیقتیں جب ہو تو تمہارے اندر صبر کی کیفیت ہے. اور یہ صبر کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابر کو جو ہم اجر دیتے ہیں وہ حساب کتاب سے نہیں دیتے، بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر ملتا ہے. اتنا ملتا ہے کہ ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا، دامن تک پڑ جائے لیتے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کم نہیں ہوتی. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی میں سے ایک مصیبت آنے والی ہے، وہ شہادت کی ہے. جنگیں ہوں گی،
मुस्लिम सिपाही जख्मी होंगे, मुस्लिम सिपाही शहीद होंगे, उनको मैदान जंग में मार डाला जाएगा, ये लगातार होने वाला है, मुखालिफतें बढ़ने वाली हैं। लिहाजा फरमाया देखो जो शहीद होगा ना राह खुदा में, जो वफात पाएगा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, न कहना उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं मुर्दा, मुर्दा न कहना उनको, मैयत न कहना, अमवात मैयत की जमा, मरे हुए न कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, एक हयात जावेदानी है जो अल्लाह ताला उनको इनायत फरमा रहा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते, बड़ी हसीन जिंदगी है, उसका इदराक इस दुनिया में इंसान नहीं कर सकता, आलम गैब की बात है वो। देखिए असलन हयात बरज़ख तो सबके लिए है, इवन काफिरों के लिए भी है, यहाँ तक कि जो मुशरिक काफिर है वो सजा पा रहे हैं अजाब के साथ उनकी जिंदगी, लेकिन शुहदा की जिंदगी जो है वो एजाज वाली जिंदगी है, इकराम की जिंदगी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उस जिंदगी का खास तौर पर तज़किरा फरमाया। लिहाजा इरशाद फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा न समझो। और आगे अल्लाह ताला सूरे आले इमरान में इरशाद फरमाया कि देखो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उनका आलम ये होता है कि वो अल्लाह ताला के पास एक रिज़्क़ को पाते हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि वो खुश हैं अल्लाह ताला जो कुछ इनायत फरमा रहा है, बड़ी इनायत है अल्लाह ताला की। उन इनायतों में से एक इनायत का तज़किरा, उन नवाजिशों में से एक नवाजिश का, अल्लाह ताला का एक खास जो मामला है उसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इरशाद फरमाते थे कि शहीद की रूह को तो ऐसी उड़ने वाली चीज के वैक्यूम में रखा जाता है जो सारी जन्नत में फुदकती रहती है, रॉकेट टाइप, प्लेन टाइप, हेलीकॉप्टर टाइप, परिंदा टाइप, हम नहीं बता सकते, आलम में गैब की बात है। फरमाया कि सब्ज किस्म का एक परिंदा, यानी परिंदे का तर्जुमा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तायरीन का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तायरीन के माने उड़ने वाली चीज, वो लाजमी बात है, परिंदे से मुराद दुनिया का कोई परिंदा नहीं होगा ना, एक अजीब और गरीब आलम में बाला की चीज होगी जिसमें उनकी रूह को पूरे एजाज के साथ रखा जाएगा और वो सारी जन्नत में फुदकती रहेगी, वो सारी जन्नत में घूमती रहेगी, और जब उसको आराम की या ठहरने की तलब होगी तो फरमाया कि अर्श से ऐसे लटक जाएगी जैसे कंदील लटक रही हो। ये शुहदा के एजाज में से एक है जिसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाह, अल्लाह ने जो उनको अता कर रखा है उस पर वो खुश मुतमईन रहते हैं। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो खुशखबरी देते हैं अपने आने वालों को, बेटों को, बेटियों को, पोतों को, नवासों को, दोस्त अहबाब को जो दुनिया में जिंदा मौजूद हैं, उनको ये खुशखबरी देते हैं यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, कि उनके खलफ में, उनके पीछे रह जाने वालों को ये कहते हैं कि देखो हम ऐसे मकाम पर हैं जहां ना हमको गम है और ना ही अफसोस है और ना ही खौफ है, ना खतरा है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ है, तो परेशान ना हो हमारे सिलसिले में। तो जो शहीद होता है वो तो बस रब्बानी इस्तेक़बाल से उसका मामला शुरू हो गया। मामला क्या है कि जो शहीद हो गया वो तो कामयाब हो गया, बाबरात हो गया। अब जो दुनिया में बाकी रह गए वो देख ले अपना मामला ठीक ठाक कर ले, उनका खातिमा बिल खैर होगा नहीं होगा उस पर वो गौर कर ले। वो तो पहुंच गए, फाइजुल मराम हो गए, उनको कामयाबी मिल गई, उनका किस्सा खत्म, उनका इम्तिहान खत्म। इम्तिहान हमारा बाकी है, लिहाजा फरमाया देखो तुम्हारा इम्तिहान तो होकर रहेगा, इम्तिहान तो होगा, बगैर इम्तिहान की डिग्री मिलने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान नहीं है 600 रुपए में बीए की और 1200 रुपए में मास्टर की डिग्री मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। वलनब्लुवन्नकुम, हम तुमको आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। और वो भी अरबी के एतबार से इसको कहते हैं कि नूने ताकीद सकीला मा ताकीद की लाम ल वलनब्लुवन्नकुम,
ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے. ضرور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, ڈبل تاکید مانی جاتی ہے اس کو. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کہ تم نے یہ کہہ دیا میں مسلمان اور رجسٹر میں آدھار کارڈ میں نام آ گیا مسلمان, اس کے بعد تم جنت کے ٹھیکیدار نہیں. جنت کے لیے امتحان دینا پڑے گا. جنت حاصل کرنے کے لیے تم کو امتحان سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو اندھیرے میں نہیں رکھا گیا. کیا ہوگا اس دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد, مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا بس خوش رہو اس کے بعد تم کو بس سیدھا جنت ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ, کیا کیا ہوگا کلیئرلی. اب تمہارا امتحان ہے, اسلام پہ رہو نہ رہو, جنت کے طالب رہو نہ رہو, یہ تمہارا امتحان ہے. فرمان کہ دیکھو تم کو ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمتوں کو بھی دیکھ لیا, ہماری ہمتیں کتنی ہیں. اسی لیے فرمایا زیادہ پریشان نہ ہو, 3-4 گھنٹے کا ایگزام پیپر رہے گا, ایسا نہیں 3-4 مہینے تک بیٹھ کے تم کو لکھنا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑے بہت, بِشَيْءٍ کچھ, تھوڑا بہت خوف ہوگا. نمبر 1 خوف ہوگا. نمبر 2 والجوع, بھوک, فاقہ, معاشی تنگدستی. نمبر 3 ونقص من الاموال, اور تمہاری دولت میں کمی, تمہاری آمدنی میں کمی. والانفس, تمہاری جانوں میں نقصان. والثمرات, اور تمہاری محنت کے نتیجوں میں نقصان. یہ 5 پرچے ہیں, یہ 5 امتحانات ہے. غلط فہمی میں نہ رہو کہ بغیر امتحان کے جنت ملنے والی نہیں. احسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والبأساء حتى زلزلوا. اگر تم سمجھتے ہو آسانی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو غلط فہمی میں فرما, غلط فہمی میں ہو. پھر کافروں کو کیوں نہ ملے, وہ کیا قصور کیا, سب کو ملنا چاہیے پھر جنت. فرمایا جنت اس وقت ہے جبکہ تم اپنے ایمان کی تصدیق پیش کرو, ویلڈ قسم کی سرٹیفکیٹ پیش کرو. اور وہ کیا ہے, وہ آزمائشیں ہیں. ان آزمائشوں میں پہلی آزمائش فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف رہے گا, گھبراہٹ رہے گی. کہاں سے حملہ ہونے والا ہے نہیں معلوم, کیسا بائیکاٹ ہونے والا ہے نہیں معلوم, NRC آنے والا ہے نہیں معلوم, اور ہم کو جلا وطن کر دینے والے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, وہ کرنے والے ہیں. خوف لگاتار رہے گا. کیسا مدینہ منورہ کا ماحول ہو جاتا تھا کبھی کبھی. آپ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی میں اطلاع مل رہی ہے کہ 10,000 لشکر جرار ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آ رہا ہے. جو پڑوسی ہیں آس پاس کے لوگ, خیبر والے, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ سب کی منافقت بھی سامنے ہے مسلمانوں کے. غلہ نہیں ہے, اسٹور کیے ہوئے نہیں. ابھی کیا ہوا تھا گزشتہ 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کی صورتحال سامنے آئی تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نے پورے کولڈ ڈرنک کے شیشے اٹھا لیے, کسی نے نمک کے تھیلے اٹھا لیے, کسی نے چاول کے تھیلے اٹھا لیے. شاپنگ مالز میں آپ جا کے دیکھتے کیا تماشا ہو رہا تھا. کیوں؟ خوف, کیا ہوگا پتا نہیں, کھانے کے لیے ملے گا نہیں ملے گا. ایک مرتبہ دہلی سے میں آ رہا تھا AP ایکسپریس, کسی وجہ سے بھوپال سے پہلے وہ کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کا راستہ بڑا پھیر دیا تھا. پورے 24 گھنٹہ لیٹ پہنچی تھی گاڑی, پورے دوسرے دن پہنچی وہ. تو اس وقت جب صبح مسافرین کو معلوم یہ ہوا کہ ہم بہت دیر سے پہنچیں گے اور جنگلوں میں چھوٹی سی لائن سے کہیں ادھر راجستھان ہو کر وہ راستہ بھی مجھے معلوم نہیں, ٹرین گزر کر آ رہی ہے, تو جو خوف کی کیفیت تھی. اور جہاں گاڑی رکتی کود کے بھاگتے تھے پانی کے لیے, کھانے کے لیے. وہ کیفیت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کتنا ہی جلد پریشان ہو جانے والا ہے. 24 گھنٹے میں تو مرے گا بھی نہیں انسان بھوک اور فاقے سے, لیکن کود کے بھاگ رہے ہیں. جس کو جو مل رہا ہے وہ خرید رہا ہے. کوئی پانی خرید رہا ہے, کوئی کھیرا خرید رہا ہے, کوئی روٹی خرید رہا ہے. جو خریدنا ہے خرید کے لا کے رکھ رہے ہیں. آگے کیا ہونے والا ہے,
आगे क्या होने वाला है पता नहीं। और जब दूसरे दिन ट्रेन पहुंच गई तो किसी के पास इतनी सड़ी हुई रोटियां थी, किसी के पास सड़ा हुआ चावल था, कितना खा लेता, जखीरा करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इंसान बहुत उजलत पसंद है, फरमा बहुत जल्द घबराता है, ये बहुत जल्द घबराता है, थोड़ी सी परेशानी आ जाए बेजार हो जाता है, घबरा जाता है। ये इंसान की नफ्सियत। तो खौफ मुसल्लत हो जाएगा, डर में मुसलमान रहेंगे, मुखालिफतों का डर, उनको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, नेशनलिटी छीन ली जाएगी, तरह तरह से ये शैतान ये मदीने मुनव्वरा से डरा रहा है। मदीने मुनव्वरा भी नहीं बल्कि ये तो नबियों की भी तारीख में है, निकाल देंगे मुल्क से तुमको, आग में डाल देंगे तुमको, गला काट देंगे, उल्टा मार देंगे, लटका देंगे दरख्तों में, ये सब कुछ होता आया। लिहाजा ये कैफियत होती रहेगी। उस खौफ के आलम में नमाजें न छोड़ना, दीनी मामलात न छोड़ना, रोजे न छोड़ना, तहज्जुद न छोड़ना, सदकात नाफिला न छोड़ना, ज़कात तो ज़काती है, नेकी के काम न छोड़ना, ये सब्र, ये पहला इम्तिहान कामयाब हुए। वल्जू, भूख से आजमाया जाएगा। और आखिरी दर्जे में मुफस्सिरीन ने लिखा बहुत खाते पीते हैं और साहब को यकीन है फक्र फाका कभी मेरे पास फटक नहीं सकता, उनको भी रोजे की भूख तो जरूर रहेगी। रोजा तो रखना होगा ना बहैसियत मुसलमान, तो भूख का मजा तो चखना ही चखना है। फरमाया कि दूसरी चीज वल्जुई, और भूख से तुमको दो चार होना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ बाइकआउट होगा, तुमको खाने से रोका जाएगा, खाना तुम तक पहुंचे इससे रोका जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शआब अबी तालिब में ऐसे घेर लिया गया। आप सोचिए तकरीबन 2 से 2.5 साल की मुद्दत मक्के मुकर्रमा में कि कोई खाने की रत्ती बराबर चीज नहीं पहुंच सकती, चारों तरफ से मुआसरा। आलम ये हो गया सहाबा का कि चमड़े का टुकड़ा मिल जाता तो उसको आग पर भून के खा लिया करते। ऐसी भूख से बच्चे बिलबिला के मर रहे थे। ये भूख मुसल्लत की जाती। आज भी ये तरक्की याफ्ता लोग जिनके चेहरों पर इंसानी हमदर्दी के बड़े नकाब है, इनके नकाब नोच कर आप जाकर देखिए सीरिया में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया, इन्होंने इराक में क्या किया, इन्होंने यमन में क्या किया। मुस्लिम ममलकतों पर इन्होंने भूख मुसल्लत की, दवाएं नहीं पहुंचने देते, बच्चे बिलक बिलक के मर जाते हैं, लेकिन इनके दिल में रत्ती बराबर हमदर्दी पैदा नहीं होती। अपने आप को बहुत ही पारसा समझते हैं। इनकी हकीकत ये कि ये इब्लीस के चेले इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भूख से भी आजमाएंगे, हमको फाके में डालने की कोशिश करेंगे, मुंह से लुकमा छीन लेने की कोशिश करेंगे। ये शैतान के शागिर्द हैं, इस्लाम के दीन हक के खिलाफ रहेंगे। तो दूसरी आजमाइश, तीसरी वजह से मिनल अम्वाल, माल और दौलत में कमी आएगी। कभी कभी ये लूट लेंगे, कभी कभी आमदनी के जराए बंद कर देंगे, कभी कभी कहेंगे मुसलमानों का बाइकआउट करो, उनकी दुकानों से न खरीदो। हम भी कहते हैं न खरीदो, हम खुद अगर खरीद ले तो हमारी दुकानें चलने के लिए बहुत काफी है। 80s में मसला पेश आया था और अगर से मेरा बचपन था, लेकिन चूंकि दीनी मजलिसों में बैठता था तो मुझे शऊर था कि एक जुलूस में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, टैंक बंड की तरफ जा रहा था वसल्जे वगैरह के लिए, तो वापसी में उन्होंने पूरी मुस्लिम दुकानें जला दी थी। वापसी में उन्होंने सारी मुस्लिम दुकानें हैबिट्स वगैरह थी वो सब जलाते हुए वापस हुए थे। उस वक्त मुसलमानों ने तय किया था कि अब हम आपसी में खरीदो फरोख्त करेंगे, तो उसके सत्ते में आज आपको हैदराबाद में बड़े बड़े मुस्लिम ज्वेलर्स नजर आ रहे हैं, वरना ये मैदान में मुसलमान नहीं थे। कपड़े की मंडी में आपको बड़े बड़े मुसलमान नजर आ रहे हैं, वरना पहले मुसलमान तिजारत में नहीं थे। पूरी मुसलमानों की कोशिशें होती थी वो मुलाजमत या फिर बाद में खरीद जाने लगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर बाइकआउट करना है करो, हम भी अगर अपने अंदर, और याद रखिए मुसलमान जितना खरीद फरोख्त करता ना कोई और नहीं करता, दूसरे तो प्याज रोटी खा के गुजारा करते, हमको तो हफ्ते में बकरा काफी नहीं होता है। तो खरीद फरोख्त जितनी मुसलमानों के पास है वो नहीं है दूसरों के पास, एक हकीकत है। कहा यह गया है कि अंग्रेज जो होता है ईसाई, जितनी आमदनी उतना खर्च करता है।
اب ہمارے برادران وطن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کماتے ہیں تو 80% سیو کرتے ہیں، 20% خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ 100 روپے کماتا ہے تو 200 روپے خرچ کرتا ہے، 100 روپے اپنی جیب سے، 100 روپے قرضہ لے کر بازو والے کی جیب سے۔ تو خرید فروخت یہ کلچر ہے مسلمانوں کا، ایک حقیقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈراتے ہیں دکانوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، تجارت کا بائیکاٹ کر دیں گے، کر کے دیکھو کس کا نقصان ہوگا۔ تمہارے تاجر آ کر اگر پیر نہ پکڑے مسلمانوں کے تو یاد رکھو میرا نام راشد نہیں، یہ حالت ہو جائے گی، تڑپیں گے تم گاہکوں کے لیے۔ رونق ہے مسلمانوں کی وجہ سے بازاروں میں، مسلمانوں کا کیا تم بائیکاٹ کرو گے؟ لیکن کریں گے یہ لوگ، اور کر کے یہ چاہیں گے کبھی نوکریوں سے ہٹا دیں گے، کبھی تنخواہوں پر پابندی لگائیں گے، کبھی انکم ٹیکس کا ریٹ کریں گے۔ فرمایا دیکھو یہ ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اچھا اگر یہ نہ بھی ہو، اگر یہ نہ بھی ہو تو تمہارا پڑوسی، تمہارا کولیگ کمائے گا رشوت کے ذریعے سے، تم رشوت کے ذریعے سے نہیں کما سکتے۔ کمی آئی کہ نہیں آئی؟ تمہارا پڑوسی، تمہارا ساتھی، تمہارا کولیگ وہ سود کی بنیاد پر کمائے گا، سود لے گا، سود دے گا، سودی کاروبار کا شریک کار رہے گا، تم نہیں کر سکتے، تو نقص تو ہوا۔ وہ شراب کی دکان کھولے گا، تم نہیں کھولو گے، نقص تو ہوا، کمی تو ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو مال میں بھی کمی آئے گی، معاشی طور پر بھی تم کو پریشان رہنا پڑے گا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں پر حملہ ہوگا، موب لنچنگ ہوگی، تنہا دیکھ کر ماریں گے، اور جنگیں ہوگی، جنگوں میں شہید ہوں گے۔ شہیدوں کا مقام آخرت میں بہت اونچا ہے، لیکن دنیا میں تو جانوں پر وبا آئے گی، بلا آئے گی۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ بھی ہوگا کہ تم کو تمہاری جانیں بھی راہ خدا میں نچھاور کرنی پڑے گی۔ اور مجھے تو اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ایک خاتون کی اکلوتی اولاد، ایک ہی بیٹا 16-17 سال کا، جو احتجاجات ہوئے تھے گزشتہ 6-7 مہینہ پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، تو اس میں جو سینوں کو ہدف بنا کر فائرنگ کی گئی تھی، تو جھارکھنڈ کا ایک 16-17 سال کا اکلوتا بیٹا جب وفات پایا، شہید ہوا، تو ماں نے بیان دیا، ماں نے کہا کہ عظمت رسول پر میرا بیٹا مرا، مجھے افسوس نہیں ہے، عظمت رسول پر میرا بیٹا ایک ہی تھا، کہہ رہی ایک ہی تھا میرا بیٹا، جوان ہو رہا تھا، اور اس سے کمانے کی تمنا تھی، سہارا بننے کی تمنا تھی، لیکن سینے کی طرف تان کے تم نے اس کو شہید کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کیا گیا، مجھے افسوس نہیں۔ یہ واقعہ یہ تنہا خاتون کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اتنی خواتین ہیں جن کو ان کے جوان بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے جانیں نچھاور کی، تو یہ افسوس کا نہیں ہے معاملہ، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ لہذا یہ جانوں میں بھی آزمائیں گے، ماریں گے، زخمی کریں گے، شہید کریں گے۔ والصبرات، 5واں امتحان صبرات، اور اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا جو ضرور آپ نے بھلا دیا ہوگا، اور تمہارے نتیجوں میں بھی کمی، نتیجہ میں نے کہا تھا صبرات، صبر کا لفظ ذرا ہم ترجمے میں پھل ہی سے کرتے ہیں، لیکن پھل بھی ایک نتیجہ ہے نا، درخت کا نتیجہ ہے وہ۔ تو صبرات ذرا عربی میں وسیع المفہوم لفظ ہے، اس کے معنی کسی بھی چیز کا جو پھل آتا ہے، محنت کا پھل، تعلیم کا پھل، صبر کا پھل، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا، تو یہ سارے پھلوں میں تم دیکھو گے کہ محنت تم زیادہ کر رہے ہو، رزلٹ کم آئے گا، ہمارے مقابلے میں غیر مسلم کرے گا، اس کا رزلٹ زیادہ آئے گا۔ تم کھیتی کر رہے ہو سکتا ہے کھیتی میں وہ فصل نہ آئے، وہ غلہ نہ آئے، وہ پھل نہ آئے جس کی تم کو توقع ہو۔ یہ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور ان ساری آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے گا، جو عبادتوں کو نہیں چھوڑے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، اسلام کے تقاضوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ رہے گا صابر۔ وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، زبردست خوشخبری دے دیجیے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے وہ آگے آ بھی رہی ہے، اور میں نے بھی عرض کر دیا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔
صبر کیا مسلمانوں نے، پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے پیٹرول نکال دیا. صبر کیا مسلمانوں نے، مملکت کی مملکتیں فتح ہوتی چلی گئی جب لوگ مسلمانوں نے صبر کیا. جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اخیر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اجتماعی طور پر صبر کرو، صبر کا ماحول بناؤ. یہ صرف انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے اندر صفت صبر آ گئی، ماحول ثابت قدمی کا بنا دو. ہم ڈٹے رہیں گے نمازوں پر، ہم جمے رہیں گے روزے پر، ہم جمے رہیں گے روزے پر چاہے شدید گرمی میں کیوں نہ آئے، ہم جمے رہیں گے صدقات پر چاہے مال میں کتنی قلت نہ ہو، ہم ثابت قدم رہیں گے نمازوں پر چاہے کتنی مخالفتیں ہوں، اور نماز پڑھنے پر کتنا امتناع ہو، پردے پر امتناع ہو، ہم پردہ کرتے رہیں گے، ہم شریعت پر چلتے رہیں گے، یہ ثابت قدمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عنایت فرمائے گا، اتنا اجر عنایت فرمائے گا کہ وہ حساب کتاب کے ساتھ نہیں ہوگا، کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ہوگا کہ مزدوری ہے بھائی دے دو 600 روپے، نہیں، کھل کے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. لیکن وہ صابرین کی ایک صفت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا کہ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ دراصل صابر کے لیے شیلڈ ہے. شیلڈ، وہ جو فوجی لڑتا ہے تو اس کے لیے اپنی حفاظت کے لیے ایک شیلڈ ہوتی ہے نا، ڈھال جس کو ہم کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، یہ جملہ جس کے پاس ہے تو ڈھال ہے، اور اس کی صبر کے پرچے کو کوئی چاٹ نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ ڈھال ہے، مضبوطی سے جمع رہے گا. فرمایا الذین اذا اصابتهم، صابر بندے وہ ہیں جبکہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے. اذا اصابتهم مصیبت، جب کوئی بھی پریشانی ان کو لاحق ہو جائے، قالو کہہ پڑتے ہیں انا للہ، نقصان کیا ہے ہمارا، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اس کی ملکیت، اس کے مملوک، اس نے بندہ بنایا، اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مسلمان بنایا، اس نے جنم دیا، اس نے وجود دیا، اس نے روح ڈالی، اس کا جسم ہے، اس کے آرگنز ہے، سب کچھ اس کا ہے، وہ ہے مالک ہمارا. وہ انا الیہ راجعون، لوٹ کے بھی تو اسی کے پاس جانا ہے، میدان حشر میں بھی اسی سے اجر لینا. ہمارا اپنا کیا ہے، کتنا ستانا ہے ستا لو، جتنا پریشان کرنا ہے کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگر آئے فرعون کی دعوت پر، بڑی فرعون نے دعوت دیا بھگت کی خوب اجر ملے گا، مزدوری، انعامات، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو میں سرٹیفکیٹ آف آنر بھی دوں گا، میں اپنا دربار کا تم کو نمائندہ بنا دوں گا، آ جاؤ مقابلہ کرو. جمع ہو گئے اس وقت کے ماہرین جادوگر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے اور اپنی چھڑیوں کو ڈالا اور اپنی ڈوریوں کو ڈالا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا سانپ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو ڈالا، معلوم یہ ہوا معجزہ ہے. اب جادوگر اہل فن تھے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ جو اژدہا بنا ہے یہ حقیقت میں بن گیا، ہم الو بنا رہے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، یہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے. اب جیسے ہی انہوں نے حقیقت کو بھانپ لیا، ایمان قبول کیا. اب ایمان قبول کر لیا نبی پر، نبی موجود ہے، رسول موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بن گئے، وہ مقام اونچا ہو گیا بہت ان کا. اس کے بعد فرعون نے کہا نہیں نہیں، یہ تو تمہاری سازش ہے، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارے استاد محترم ہیں، انہوں نے تم کو جادو سکھائی، یہ ڈرامہ تم لوگوں نے کیا، لہذا میں تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کے تنوں سے تم کو لٹکا دوں گا، درخت کی شاخوں سے تمہاری لاشوں کو لٹکا دوں گا. لیکن ایمان بول پڑا، اب ایمان بول رہا ہے، لہذا کہا ان جادوگروں نے، اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان لوگوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، جسم کو نقصان پہنچائے گا تو روح کو نہیں، لوٹ کے تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، شہادت کا مقام پائیں گے. یہ اعتماد کی کیفیت کہ لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گے، کیا کر لے گا کوئی، جسم کو ہی نقصان پہنچائیں گے نا، ہماری حقیقت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ابدی زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اخروی زندگی میں کچھ بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے ہیں، دنیا میں یہ تھوڑی بہت آزمائش بنیں گے، ستا لیں گے. فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بس لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں.
ये इस्तरजा इसको कहते हैं अरबी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम पर हल्की सी भी मुसीबत आ जाए तो तुम ये पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजर मिलेगा, जिक्र का अजर मिलेगा, अल्लाह पर एतमाद की कैफियत नुमाया होगी और अकीदा तुम्हारा बनेगा, क्योंकि दोनों चीजों का एतराफ है, एक अल्लाह की मिल्कियत का एतराफ, एक आखिरत का एतराफ, एक वक्त दो हकीकतों का एतराफ है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो इस्तरजा करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से उसकी मुसीबत पर उसको अजर मिलता है, मदद मिलती है, नुसरत आती है। और अल्लाह ताला खुद क्या इरशाद फरमाया, उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की जानिब से सलावत है। मैं कैसा तर्जुमा करूं सलात का? अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला ने जिस चीज को अपने नबियों और रसूलों के लिए इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी में जो अल्लाह के रसूल के लिए लफ्ज इरशाद फरमाया, वो लफ्ज अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है उन मोमिनों के लिए जो साबित कदम रहते हैं। अब तर्जुमे में हम कह लें कि अल्लाह की जानिब से नवाजिश होगी, अल्लाह की इनायतें होंगी, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह ताला की जानिब से नेमतें होंगी। जो तर्जुमा आपको करना हो कर लें, लेकिन एक बात याद रखिए, सलावत का जो सवाब लाम वाव ये जो हुरूफ असली है, इसका जो मफहूम होता है ना, वो होता है मुतवज्जे होना, मुल्तफित होना, नजर करम करना, इल्तिफात बरतना। जरा सोचिए, जब आप साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाएगा अपनी रहमतों के साथ, अपनी नुसरत के साथ, अपनी मदद के साथ। अल्लाह ताला अपनी इनायतों और अपनी नवाजिशों के साथ तवज्जो फरमाएगा। इससे बढ़कर और क्या अजर हो सकता है? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, उन पर सलावत है उनके रब की जानिब से, व रहमतुन, और अल्लाह ताला की रहमत, मेहरबानी, लग़ज़िशें माफ कर दी जाएंगी, छोटी छोटी खताएं माफ कर दी जाएंगी, रहम का मामला होगा, मग़फ़िरत का मामला होगा। और तीसरी चीज सलावत, यही इतना बड़ा अजर था। रहमतुन दूसरा अजर फरमाया, और एक भी है, वो उलाइका हुमुल मुहतदून, उनको अल्लाह ताला हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचाएगा। ये वो लोग होंगे जो सिराते मुस्तकीम की हिदायत पाते रहेंगे, हिदायत याफ्ता। सबसे बड़ी दुनिया में नेमत है कि इंसान को हिदायत मिल जाए। जब तक वो जिंदा है हिदायत पर रहे, तौफीक इलाही पर रहे, ताकि खातिमा बिल खैर हो जाए। फरमान कि ये वो लोग हैं जो राह रास्त पर रहेंगे, ये वो लोग हैं जिनको हिदायत मिलती रहेगी, तौफीक इलाही दामनगिर रहेगी, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं। ये उस वक्त जबकि साबित कदमी हो, जमे हुए हो, उखड़ने वाली आदत ना हो, और रमजानुल मुबारक के मुतहज्जिद तहज्जुद अदा करने वाले गैर रमजान में फर्ज को छोड़ देने वाले की कैफियत ना हो। उनके लिए नहीं है ये वादे उनके लिए है जो साल भर इबादत करते रहते हैं, जो अलालत में भी करते हैं, जो मुखालिफत में भी करते हैं, हमेशा करते हैं। जब कोई हालात साजगार होकर खुशगवार हो जाते हैं तो लोग नेकियों की तरफ उबल पड़ते हैं, लेकिन अगर मुखालिफत के बाद फिर देखें आप साबित कदमी है तो समझ लिए है साबिर। ये है हमेशा हमेशा अजर पाने वाला। कई किस्म की मुखालिफतें होती हैं, सदमे होते हैं और नुकसानात होते हैं, सब हालात में जमे रहना, सब्र करना, अल्लाह से लौ लगाना, ये अकीदा ताजा कर लेना कि मौला हम आपके हैं, मौला हम आपकी तरफ लौट के आने वाले हैं। कौन सा सदमा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ? कौन सी मुसीबत थी दुनिया की? एक मुसीबत का नाम लीजिए जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चार नहीं किया गया। इससे और नहीं क्या सदमा हो कि औलाद की मौत हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़के और लड़कियों, साहिबजादे और साहिबजादियों में से 6 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में वफात पाए। 6। एक बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद वफात पाई। सबसे पहले आप देखेंगे हजरत कासिम 1.5 साल के थे, वफात पा गए मक्के मुकर्रमा में। फिर उसके बाद से अब्दुल्ला थे,
جن کو طیب بھی کہتے ہیں، جن کو سیرت کی کتابوں میں طاہر بھی کہا گیا، 3 نام ان کے، جس کے جس سے بس اوقات کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی کہ 2 الگ الگ صاحبزادے، ایک ہی کے یہ 3 نام ہے، عبداللہ ہے، طیب اور طاہر ان کا لقب ٹائٹل ہے۔ طاہر آپ جانتے ہیں پاکیزہ، طیب عمدہ، لازم بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، اس لیے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان کی وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد۔ پھر دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات ہوئی۔ حضرت رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آخری عمر میں بالکل ہجرت کے 10ویں سال، بعض مورخین نے 8ویں سال لکھا، لیکن اکثر و بیشتر کی رائے کہ ہجرت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی، گھر تشریف لائیے، آپ کے جو 17 مہینے کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو تم لوگ میں کیسے آؤں، کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ میں جاؤں گا تو تاب نہیں لا سکوں گا، لہٰذا کہا جو بھی ہو کر لو، لیکن گھر والوں نے قسم دے کر کہا کہ اللہ کی قسم آ جائیے آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچے کو گود میں رکھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھپ تھپا رہے ہیں کہ ان کی گردن لڑکھڑا گئی اور گود میں وفات ہوئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تاریخی جملہ کہا کہ دیکھو ابراہیم تم جدا ہو کر جا رہے ہو، لیکن ہم کہیں گے وہ جس سے اللہ راضی ہوتا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل تو بہت غمزدہ ہے، لیکن صبر کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، صبر کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سوچئے 7 میں سے 6 اولادیں کسی کی وفات پا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی صدمہ نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، مخالفتوں کا عالم یہ کہ شعب ابی طالب کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم، مکہ مکرمہ جیسا پیارا وطن جس کے لیے میں جان کی قربانی دے دوں، اور مسلمان دوڑ دوڑ کے جس کی جانب جاتا ہے، وہ کس کے صدقے میں حرم کی محبت ہمارے دلوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اللہ کے رسول نے فضیلتیں بتائی نا، ایسے وطن کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وطن کی قربانی دے دی۔ خون طائف کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہا، خون احد کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہا، بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوئی، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ کون سی مصیبت ہے جس سے ان مشرکین نے، مخالفین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار نہیں کیا؟ اسی لیے اپنی امت کے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف ابن ماجہ میں ہے روایت، اور امام بیہقی نے شعب ایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے میری امت کے لوگوں، جب بڑی مصیبت آ جائے تو میری مصیبت یاد کر لینا، میری مصیبت کے مقابلے میں تمہاری مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، بڑی ہلکی ہے، صبر کرنا فرمایا، صبر کرنا، میری مصیبتوں کو یاد کرنا کہ کیسی مصیبتوں سے میں گزرا۔ لہذا یہ کیفیت جب مصیبتوں پر ثابت قدم، میدان چھوڑ کے بھاگنا مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے، نہیں، میدان چھوڑ کر حضرت علی فرماتے تھے کہ میں کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ پیٹھ سے وار ہو۔ پیٹھ پر کب وار ہوتا ہے؟ جب آپ پلٹ کے بھاگتے رہتے ہیں، فرمایا میں ہمیشہ پسند کروں گا سینے پہ وار ہو، سامنے کھڑا رہوں گا میں۔ یہ کیفیت پیدا کرنا اپنے اندر، حالات تھوڑے سے مخالفانہ آگے اور تھوڑا کسی نے ڈرا دیا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور NRC لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تو 3 سال قدم پیچھے کرا دیا ان کے، ابھی 30 سال اور قدم پیچھے ہٹیں گے۔ جمع نہیں آپ ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر، اسلام پر، جیسا آپ کا لباس ہے ویسے رہیے، جیسی آپ کی آئیڈینٹی ہے ویسے رہیے، جیسی آپ کی عبادتیں ہیں ویسے رہیے، حالات چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوات کا بھی فیصلہ ہوگا، رحمتوں کا بھی فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، ہدایت بھی ملتی رہے گی۔ یہ
ایک حقیقت ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد جو حالات آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا دیکھو یہ جو تحویل قبلہ کے سلسلے میں موقف اہل کتاب کا ہے، مشرکین مکہ کا ہے، وہ بھی سن لو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں جو جانتے ہیں حرم شریف سے متصل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ یہ وہ علامت ہے جو تورات میں مذکور ہے، یہ وہ علامت ہے جو انجیل میں مذکور ہے، ابھی اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ ابھی ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو صفا اور مروہ یہ اللہ کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ شعائر، شعیرتن کی جمع ہے، شعیرہ جس سے کسی چیز کا شعور ہوتا ہو، آپ فیل کرتے ہو کہ اور کہیں ترنگا لگا ہو تو آپ فیل کریں گے یہ انڈین ہے، فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو ایسی جو سیمبلز ہوتے ہیں، سائنیں ہوتی ہیں جس سے کسی چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان کو شعیرہ کہتے ہیں۔ اور قرآنی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں ان علامتوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، ان کو شعائر، اور جس کا سنگولر ہے شعیرہ، یہ ہے دراصل دین کی وہ علامتیں کہ کعبۃ اللہ بھی وہی شعائر اللہ میں سے ایک ہے، حجر اسود، صفا و مروہ، قرآن مجید وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تقدس، جن کی عظمت، جن کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس سے تمہارا دین ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قربانی کے جانور جو حج کے موقع پر قربان کرنے لے جائے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اللہ دین کی علامتیں، ان سے چھیڑخانی نہ کرنا، یہ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے جائی جا رہی ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتوں میں سے علامت ہے۔ فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ کیونکہ صفا پر اسیاف نامی بت اور مروہ پہ نائلہ نامی بت، اب کہتے ہیں دونوں کچھ زنا ہی نہ کر گئے تھے تو پتھر کے بنا دیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب تاریخی روایتیں، میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دو بت دونوں پہاڑوں پر نصب کر دیے گئے تھے، صفا پر اسیاف اور مروہ پر نائلہ، یہ دو بت تھے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو بت توڑ دیے گئے، ہٹا دیے گئے وہ پہاڑ سے۔ جب حجۃ الوداع ہوا تو صحابہ میں تردد ہوا، یہ دو بت تھے یہاں پہ ہم کیسے دوڑے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، صفا و مروہ یہ اللہ کی علامتوں میں سے علامت ہے، وہ خواصتیں جو وہ پاک کر دی گئی، اب تم کو کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان سعی کرو۔ لہذا صفا و مروہ کے درمیان عمرے میں اور حج میں سعی کرنا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں تو فرض ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض میں نہیں کہوں گا، واجب ہے۔ واجب کہا کہ اس کو کرنا ضروری تو ہے، لیکن چونکہ سعی کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، حکم دیا، اور ایسا آرڈر نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو فرض نہیں کہوں گا، فرض سے ایک اسٹیپ کا واجب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چونکہ سنت سے ثابت ہے تو میں سنت کہوں گا، لیکن سب کہتے ہیں کہ چھٹے گا تو تمہارا حج انکمپلیٹ، چھٹ جائے گا تو تمہارا عمرہ انکمپلیٹ، کرنا پڑے گا پھر دوبارہ جا کر۔ اہمیت سب کے نزدیک، الفاظ میں فرق ہو جاتا ہے، وہ ٹیکنیکلی فتووں کی جو بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد پہ فرق ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو چاہے تم حج کے لیے جاؤ چاہے عمرے کے لیے جاؤ تو تم کو ان کے درمیان سعی کرنی ہوگی، 7 چکر لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہم شروع کرتے ہیں سعی وہاں سے جہاں سے اللہ نے ذکر شروع کیا، ان صفا سے ذکر شروع کیا، لہذا صفا سے آپ تشریف لے گئے مروہ کی جانب، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 چکر، مروہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی۔ ایک بار جانا پورا 1 چکر مانا جاتا ہے، لہذا فرمایا
ریٹرن نہیں، آنا جانا نہیں، صرف ایک طرف کا چلنا آپ کا پورا ایک چکر مان لیا جائے گا. لہٰذا یہ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 اس کی گردشیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ دیکھو فلا جناح علیہ یطوف بہما، تمہارے لیے اب چونکہ یہ بتوں سے پاک کر دیے گئے دونوں پہاڑیاں، اور یہ پہاڑیاں اللہ کی علامتوں میں سے اس لیے علامت ہے کہ اللہ کی ایک بندی بڑی بےتابی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان دوڑتی رہی، حضرت حاجرہ، اور مروحی کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم نے قدم اٹھایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دمبے سے بدلا تھا. اسی لیے یہ اللہ کی علامتوں میں سے علامت ہے. بڑی تفصیل ہے، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں. دیکھیے ہمارے سے غلطی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شعیرہ کے ساتھ اپنی ان علامتوں میں سے جس علامت کے ساتھ جو چیز مقرر کی وہ کرنا ہوگا، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتایا حجر اسود کو بوسہ لیا جائے گا. اب ایک صاحب انڈیا سے ہار لے جا کے چڑھانے کی کوشش کریں گے تو بے وقوف ہے کو بھرایا جائے گا وہاں سے. جو شریعت نے مقرر کیا وہ کیجیے. کعبۃ اللہ کا طواف مشروع کیا گیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنا مشروع کیا گیا. مقام ابراہیم کو چومنا ثابت نہیں. بعض لوگوں کو دیکھیے گھستے ہیں، چومنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان علامتوں کے ساتھ جو کام جو حکم دیا ہے جو کرنے کا وہی کام کیا جائے گا. اپنی خواہش سے ہم تبدیل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی قربانی کی وہ جانور جو حرم شریف میں مینا کی طرف لے جائے جا رہے ہیں حج میں قربان کرنے کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو بھی شعائر کہا گیا. تو ان کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے کہا ان کو قربان کرنا. آپ کوئی بیٹھ کر ان کو چومے، حجر اسود کو میں چومتا ہوں تو ان کو بھی چوموں گا، آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا. تو یہ چیزوں میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کے ساتھ جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا وہ عمل آپ دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، یہ مسجد کا طواف کرنے والا حرام کرے گا، اور قبر کا طواف کرنے والا اشد حرام کرے گا. اشد حرام کرے گا. قبر کا طواف جائز نہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. کوئی صاحب اگر کرسی پہ اچھل کے کہے تو کعبے کا کرتا ہے میں قبر کی کرتا ہوں تو اس کو قبر میں بھیج دیجیے. جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے صرف کعبے کے طواف کی اجازت دی، کہیں اور کا طواف نہیں ہو سکتا. مسجد نبوی کا نہیں ہو سکتا تو کسی اور کا کیسے ہوگا؟ سوچ لیجیے. مسجد اقصی کا طواف نہیں ہو سکتا تو کسی کی قبر کا کیا ہوگا؟ میرے قبر میں نے گنا ہے آنکھوں سے 7 چکر لگاتے ہوئے ایک شخص کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جنازے کو 7 چکر، وہ بیچارے کی چھٹی کر دی، قبر میں جاتی مصیبت آئی ہوگی. 7 چکر لگا رہے کندھے پہ لے کے دوڑتے چلے جا رہے. حرام، اشد حرام. اللہ تعالیٰ نے اپنی علامتوں میں سے جن علامت کے ساتھ جو عمل مخصوص فرمایا اس میں دوسرے کو گھسائیں گے نہیں، ہم دوسرے کو نہیں شامل کریں گے. قیاس اور عقل کے گھوڑے خدا کے لیے امور تعبدی میں نہ دوڑائیں، عبادت کے معاملات میں نہ دوڑائیں. عبادت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو دیا، اس میں ترمیم نہ کریں. دین کا نقشہ بدل جائے گا. لہذا فرمایا دیکھو اور سعی کریں گے کس کے درمیان؟ ہم سعی کریں گے صفا و مروہ کے درمیان. کہیں اور ہم سعی بھی کریں گے، کسی بھی مقام پہ اب سعی نہیں کی جائے گی، صرف ایک ہی جگہ طواف کعبۃ اللہ کے اطراف حجر اسود کو چوما جائے گا. مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی جائے گی. آپ یہ کہیں گے مقام ابراہیم کے خلاف کے پیچھے 2 رکعت پڑھی جاتی، میں مسجد کے پیچھے جا کے 2 رکعت پڑھوں گا؟ نہیں، جو حکم جس کے ساتھ خاص ہے اتنا ہی خاص رکھو، یہ ارشاد فرمایا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جو یہ سب علم کو چھپا کر غلط سلط حرکت کرے گا نا اس کو تو ہم خبر لیں گے. آگے ارشاد فرما رہا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور حج اور عمرے کے بعد تطوعاً، اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے نفل طور پر کوئی حج کرے کوئی عمرہ کرے، ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. شاکر کے معنی یہاں پہ ہوتے ہیں قدردانی کرنا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
علم رکھتا ہے کس نیت کے ساتھ عمرہ کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ حج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ ہم نے جو کچھ نازل کر دیا ہے ہدایت کا سامان، کھلی ہوئی دلیلیں، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. وہ چھپانے والوں کا عالم یہ ہوگا کہ ان پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. وہ فرشتے بھی ہوں گے جو لعنت کریں گے، وہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے اور ان کی لعنتیں بھی ہوں گی جو دین کو چھپائیں گے، دین کے احکام کو چھپائیں گے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو شریعت کا ایک مسئلہ معلوم ہے اور تم سے کسی نے سوال کیا اور تم نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن تمہارے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. الزم بلجام النار، ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں اگر یہ غلطی ہو گئی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تو پھر رہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور مسئلے کو بیان کر دیا، علم جو چھپایا تھا اس کو نمایاں کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، تو پھر ہم بھی خوب اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے چھپایا، کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. ایمان والے تو کہیں گے صحیح ہے، سارے لوگ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دادا ابا، نانا ابا جو گمراہی کے راستے پر اپنی آنے والی نسلوں کو چھوڑ کے گئے، وہ نسلیں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں کہے گی اللہ ان پر لعنت کیجئے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. یہ ہمارے بڑے تھے، راستہ بتا سکتے تھے، دین کو انہوں نے چھپایا، ہم کو ناواقف رکھا اور انہوں نے گمراہی کے راستے پہ ہم کو ڈال دیا جس پر ہم آج مرے اور مصیبت سہ رہے ہیں. لہذا وہ بھی لعنت کریں گے اپنے ان غلط پیشواؤں پر، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ وہ پڑے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں نہ تخفیف ہوگی، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ الرحمن جو رحیم ہے، الرحیم جس کے رحمتیں ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں. اور یہ ایک دعویٰ ہو گیا، تین باتیں ہیں، الہ، اللہ ایک ہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تین باتیں. اب یہ تین جو دعوے ہیں اس پہ دلیل آگے آ رہی ہے، زبردست قسم کی دلیل. پوری کائنات میں دیکھ لو اس دعوے کی دلیلیں پھیلی ہوئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی وضاحت آئندہ اتوارات کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.